السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کی درستی ہم نے خود بھی اپنے لیے کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے اس کا صحیح تصور دینا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ صرف مارننگ واک پر جانا، یعنی صبح صبح اٹھ کر لمبی سیر کے لیے نکل جانا، یا کسی جم کو جوائن کرنا، یا کسی پارک میں جاری یوگا کے کسی کلاس میں شامل ہونا، یا کسی کلب میں جا کر ہی ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی ایکسرسائز کے بارے میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایکسرسائز کے ثانوی ذرائع یا ثانوی طریقے، سیکنڈری میتھڈز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی فزیکل ایکسرسائز کے لیے ان میں سے کوئی بھی ذریعہ یا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان سے لامحالہ جسمانی ورزش تو ہو جاتی ہے، لیکن شاید جسمانی ورزش کے علاوہ ہمیں اور کوئی اتنے زیادہ فوائد اس سے حاصل نہیں ہوتے۔ تو ایکسرسائز یا فزیکل ایکسرسائز یعنی جسمانی ورزش کے جو مستقل اور اسی طرح سے جو بنیادی ذرائع اور بنیادی طریقے ہیں وہ کون سے ہیں جو زیادہ مفید ہوں، جو کم لاگت والے ہوں اور کم وقت میں زیادہ فائدہ دے سکے۔ دیکھیے، اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو بچوں کے لیے سب سے بہترین ایکسرسائز، بہترین ورزش ان کے لیے فزیکل ایکسرسائز ان کے لیے گھر کے کام ہیں۔ گھر کے بنیادی کام بچوں کے لیے فزیکل ایکسرسائز کا ایک بہترین اور بنیادی ذریعہ ہے۔ ایکسرسائز بھی ہوگی، گھر کے کام بھی نپٹیں گے، ٹائم مینجمنٹ بھی آئے گی، فرما برداری بھی آئے گی، ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوگا، برداشت اور حوصلے کی تربیت بھی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹیم سپرٹ بھی پیدا ہوگی۔ دیکھیے، مارننگ واک، صبح کی سیر یا پیدل چلنا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یقیناً اس کا عادی بنانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانا ہے کہ پیدل چلنا صرف صبح کے وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ گھر کی ضروریات کی چیزیں بازار سے لے کر آنا، اسی طرح سے گھر کا سودا صرف لینے کے لیے پیدل چل کر اگر ممکن ہو تو چلے جانا، یہ بھی ایک واک ہے، یہ بھی ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ گھر کے مین گیٹ کی بیل ہوتے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا، اور اسی طرح سے دودھ والا گیٹ پر آ جائے تو اس سے دودھ لینے کے لیے چلے جانا، چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈالنے جانا، اور جب وہ سوکھ جائے تو پھر ان کو اتارنے کے لیے چلے جانا، یا ان کو اتارنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانا، گھر میں صفائی کے لیے جھاڑو دینا، کچن کے برتن دھونا، اور گھر میں کپڑوں کی ترتیب اور گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام، روٹین کے کام، معمولات، یہ کرنا، دلچسپی سے کرنا، دل جمی سے کرنا، خوشی سے کرنا، یہ بھی ایک بہترین اور بنیادی ایکسرسائز ہیں۔ اور یہ سارے طریقے، یہ سارے ذرائع، یہ سارے سورسز، یہ بھی فزیکل ایکسرسائز کے بنیادی بلکہ بہترین اور مفید ترین یہ طریقے ہیں۔ لیکن ہم نے ان سب کاموں کے لیے گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب ملازم رکھنا کو افسوس کی بات نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر کام ملازم کریں گے، بچے کچھ نہیں کریں گے، بڑے کچھ نہیں کریں گے۔ اتوار والے دن بھی بچے گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں، یعنی وہ بالکل تعاون نہیں کرتے، اور وہ اتوار والے دن بھی ان کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، ان میں کوئی حصہ نہیں لیتے، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں، ہر کام تو ملازموں نے کرنا ہے۔ پھر جب خود بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ان بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں، آپ ایکسرسائز کیا کریں، آپ کسی جم کو جوائن کر لیں، آپ کسی کلب کو جوائن کر لیں، آپ کسی پارک میں یوگا کلاس میں جایا کریں، آپ اسی طرح سے مارننگ واک کریں، لمبی سیر کیا کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے، صبح اٹھ کر بڑی باقاعدگی سے 3، 4، 5 کلومیٹر کی واک کر کے آنا، یعنی پیدل چلنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس سے فائدہ، اس سے مستفید ہونا، لیکن اس کے بعد پھر سارا دن گاڑی سے نہیں اترنا، پھر سارا دن موٹر سائیکل سے نہیں اترنا، پھر سارا دن یعنی کسی قسم کی کوئی واک نہیں کرنی، چھوٹے موٹے کام بھی کرنے کے لیے پیدل نہیں چلنا، اور ہر کام پھر ملازموں سے کرواتے رہنا، کیونکہ میں نے تو صبح کے یعنی سیر کی ہوئی ہے، میں نے تو ایکسرسائز کی ہوئی ہے، اب تو مجھے سارا دن کسی قسم کی ایکسرسائز کی اور واک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کو بھی اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں۔ گھر کا گیٹ تک خود نہیں کھولتے، بلکہ گھر کا گیٹ کھولنے کے لیے بھی آٹومیٹک ڈور اوپنر لگوائے ہوئے ہیں، اور یہ یعنی آٹومیٹک ڈور اوپنر کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی چیز یعنی کچن میں اگر پکانی ہو تو چولہا جلا کر پکانے یا گرم کرنے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ جب سے ٹچ ٹیکنالوجی آئی ہے، بس ہر چیز آپ اوون میں رکھیں، ایک آپ بٹن جو ہے اس کو آپ پریس کریں یا ٹچ کریں، اور بس ہر چیز آپ کے لیے تیار ہو کے کسی قسم کی ایکسرسائز گھر میں
کسی قسم کی جو واک ہے گھر میں، کسی قسم کا کوئی جسمانی کام ہے وہ بالکل ہمیں میسر نہیں ہے۔ اور بچیوں کی بات کریں تو ہاتھ سے کپڑے دھونے سے اب بچیاں جو ہیں وہ ناشنا ہوتی جا رہی ہیں۔ آٹومیٹک واشنگ مشینز ہیں، اور آٹومیٹک واشنگ مشین نے کیا کرنا ہے، اس نے ہاتھ گیلے کیے بغیر کپڑے اس نے یعنی دھو کر سکھا کر اس نے باہر نکالنے، تو پھر ایکسرسائز کہاں سے ہوگی؟ کچن میں آٹا گوندنے والی اب مشینیں جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں، روٹی پکانے والی مشینیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑا آپ طرفہ تماشا یہ دیکھیے کہ ان سب کاموں کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں، میں والدین سے یہ اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ بنیادی کام بھی بہترین ایکسرسائز ہیں۔ ہمیں تو بچوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہماری عبادات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جسمانی ورزش کا پہلو بھی رکھ دیا ہوا ہے۔ باجماعت نماز میں شامل ہونے کے لیے پیدل چل کر جانا، پھر وضو کرنا، پھر خشوع خضوع سے لمبی نماز، لمبے سجدے ادا کرنا، اور دوسری تمام عبادات میں بھی جسمانی ورزش کا بہترین پہلو موجود ہے۔ کتابی حالت میں یعنی پرنٹڈ قرآن مجید کو پڑھنا آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز اور ورزش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سیلف کنٹرول کے لیے اور ضبط نفس کے لیے کہتے ہیں جی آپ یوگا کی ایکسرسائز کریں۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے لیے، وقت پر ادا کرنے کے لیے اٹھنا اور نیند کو قربان کرنا، سیلف کنٹرول سکھانے کی اور ضبط نفس سکھانے کی اس سے بڑی کون سی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، کون سی مشق ہو سکتی ہے؟ آنکھوں کی بینائی کو محفوظ رکھنے، ان کی حفاظت کے لیے، ان میں بہتری کے لیے صرف یوگا کرنے کے لیے پارک میں جانے ضروری نہیں اور صبح کی سیر ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھر میں چھوٹے پیمانے پر، محدود پیمانے پر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سبزیاں اور پھل اگانے کی یعنی آنکھوں کی بینائی کی حفاظت کے لیے سبزہ دیکھنا، سبزے سے متعلقہ کام کرنا، سبزیوں کی حفاظت کرنا، کبھی ان پہ سپرے کر رہے ہیں، کبھی ان کو پانی دے رہے ہیں، کبھی ان کو دھوپ چھاؤں کا ان کا خیال کر رہے ہیں، یہ سارے بھی بچوں کی آنکھوں کی بنائی کے لیے خاص طور پہ، اور اسی طرح سے جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کے لیے یہ بھی ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ دیکھیے، صرف ویٹ لفٹنگ سے ہی مسلز نہیں بنتے، بلکہ اگر گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں، گھر میں مستری لگے ہوئے ہیں، گھر میں کاریگر لگے ہوئے ہیں، گھر میں مزدور لگے ہوئے ہیں، تو بچوں کو یہ عادی بنانا، بچوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا، خاص طور پہ چھٹی والے دن کم از کم اگر آپ اینٹیں اٹھانے کی کچھ مشقت کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ مل کر کام اپنے گھر کا کام کر لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے مسلز، آپ کی اعصابی جو مضبوطی ہے اس کے لیے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ بچوں کو پیدل اسکول میں جانے دیں، اگر یعنی اسکول قریب ہے یا واکنگ ڈسٹنس پر ہے، اکیڈمی ہے، مسجد ہے، تو آپ ان کو پیدل جانے دیں، یا اگر بہت ہی ضروری ہے تو سائیکل سے کام چل سکتا ہے تو آپ ان کو بائی سائیکل لے کر دے دیں، اور بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اس میں یعنی بائی سائیکل پر جانا یا پیدل جانا مسجد میں یا اسکول میں یا اکیڈمی میں یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی سفر پر جائیں، ہم نے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا ہو اور وہ ہمارے گھر کے قریب ہو، یا ہم نے اگر بس سٹاپ پر جانا ہے، ہم نے کسی قریبی چوک میں پہنچنا ہے، تو سامان اٹھا کر، بیگ وغیرہ اٹھا کر 1.5 کلومیٹر پیدل چل لینا یہ بھی ایک بہترین واک اور ایکسرسائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ یعنی گھر کے آپ گیٹ سے باہر نکلیں اور آگے گاڑی کھڑی ہو اور آپ سفر کر کے آئیں تو بھی آپ جو ہے وہ گھر کے گیٹ کے سامنے، یعنی اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو ایکسرسائزز ہیں، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے یعنی جسمانی ورزش کے جو ذرائع اور طریقے ہیں، ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان سے اخراجات میں بھی کمی ہوگی، وقت کی بھی بچت ہوگی، صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، جہاں ہم نے اور بہت ساری تربیت دینی ہے، بہت ساری چیزیں سکھانی ہیں، ان کو فزیکل ایکسرسائز کا جو صحیح کنسیپٹ ہے، جو صحیح تصور ہے، وہ بھی ان کو سکھا دیں۔ انشاءاللہ العزیز بچے ہاسپٹلز اور ڈاکٹر سے بھی دور رہ سکیں گے، ان کی صحت بھی بہتر ہوگی، ان کے ذہنی، دماغی اور نفسیاتی حالت بھی جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور بہت سارے ریسورسز کی، مالی وسائل کی بھی آپ کی بچت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔